نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی، تسبیح، تحمید، تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اکیلا، یکتا، تنہا، بے نیاز اور غنی. انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو امام الانبیاء، سید البشر، شافی محشر اور اس کائنات کے سب سے بڑے رہنما، رہبر آدم، امام آدم، قائد آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشتہار پر آپ نے عظمت قرآن کے نام سے ٹائٹل دیکھا. بڑا خوبصورت ٹائٹل ہے یہ. قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكًا،
فاتبعوه واتقوا لعلکم ترحمون۔ یہ بڑی بابرکت کتابیں تو اور بھی بہت ہیں، تورات، زبور، انجیل مشہور اور معروف بات ہے، 4 آسمانی کتاب یا صحف ابراہیم و موسیٰ، وہ تختیاں، وہ صحیفے، لیکن سب سے بابرکت کتاب یہ اللہ کی کتاب قرآن مقدس۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث آتی اور ہماری اہل توحید کی مساجد میں جمعہ کے دن بالخصوص جلسوں اور درسوں میں اگر نہ ہو تو اس حدیث کو پڑھا جاتا ہے۔ اس کے الفاظ سماعت فرمائیے۔ فرمایا احسن الکلام کلام اللہ، کہ بہترین کلام اللہ کا کلام، بہترین کلام یہ اللہ تعالی کا کلام۔ قبرستان ہے وہ دل جس میں اللہ کے کلام کی کوئی آیت مبارکہ نہ ہو، مردہ دل ہے۔ یہ بڑی بابرکت کتاب ہے، بڑی بابرکت کتاب۔ میرے استاد اور میرے مربی اور عالم اسلام کے محدث العصر فضیلت الشیخ شیخ الحدیث عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ تعالی ایک مرتبہ کلاس پڑھاتے ہوئے فرمانے لگے کہ اس کلام اللہ کو سب سے پہلے اللہ نے پڑھا، اللہ تعالی نے تلاوت کی۔ الا فی کتاب مبین، لوح محفوظ میں یہ کتاب محفوظ ہے، وہاں سے موقع مناسبت کے تحت یہ قرآن نازل ہوتا رہا، لیکن سب سے پہلے اس کلام کو پڑھنے والا خود اللہ کریم۔ اس سے بہتر بھی کوئی اعزاز، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ پھر انسانوں کے اندر ہم سب کا ایمان ہے، کوئی وہابی، کوئی سنی، کوئی فرقہ بندیاں، اور یہ کوئی کسی مسلک سے، لیکن اس کا یہ ایمان ہے سوائے تشیع کے کہ دھرتی پر سب سے افضل انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس قرآن کے سب سے پہلے حافظ کائنات کے اندر انسانوں میں اگر کوئی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ۔ اس لیے عظمت قرآن، اس کی شان ہی بڑی اعلیٰ ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ۔ دیکھیے اس کتاب کی شان اور عظمت دیکھیے، اور میری کوشش ہوتی اور اکثر میں نے دیکھا ہے کہ سٹیج پر جلسہ ہو، کانفرنس ہو، درس ہو، بڑی کانفرنس ہو یا چھوٹی ہو، قرآن مقدس کو میز پر نہیں رکھتے، اور میں بیٹھتے ہی سب سے پہلے اللہ کے کلام کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہوں، میز پر لے آتا ہوں کہ اس کا رکھنا بھی برکت، اس کا پڑھنا بھی برکت، اس کی گھر میں موجودگی بھی برکت ہے۔ کیوں؟ یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ کلام اس کا ہے جو کائنات کا خالق ہے۔
اللہ نے اس قرآن کو جس رات میں اتارا وہ تمام راتوں کی اللہ نے سردار بنا، جس مہینے میں اتارا وہ سارے مہینوں کا سردار بن گیا، جس فرشتے نے آ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قرآن کا دور کیا، قرآن مقدس کا رب کے پیغمبر کو سنایا اور پیغمبر سے سنا، اور وفات سے قبل 2 مرتبہ سنایا، 2 مرتبہ سنا، وہ سردار فرشتہ جسے ہم جبریل علیہ السلام کا نام دیتے ہیں، روح الامین ہے، سارے فرشتوں کا سردار ہے، اس قرآن کا اللہ نے اس کو بھی حافظ بنایا۔ یہ اتنی بابرکت کتاب، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكًا، بڑی بابرکت کتاب ہے۔ اس کتاب کی ایک حرف میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ اکبر، اللہ کے کلام ہونے میں ایک حرف کا بھی شک نہیں، یہ مالک کا کلام۔ اس قرآن کی عظمت کو پہچانیے، اور میں کہا کرتا ہوں اور آج بھی یہی بات کہتا ہوں، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ فضیلت الشیخ عبد المالک حفظہ اللہ تعالی میرے ان سے آج جامعہ کے سے فراغت کے بعد 28 سال کے بعد پہلی ملاقات، 28 سال گزر گئے۔ یہ دین کی خدمت، جہاد، دین کا مجاہد، ہم بھی میدان عمل میں، انہوں نے مجھے یاد کرایا ہم نے فلاں کلاس اکٹھی پڑھی تھی، آج 28 سال ہو گئے۔ یہ اس قرآن کی برکت ہے کہ 2 طالب علموں کو قرآن کی برکت سے اللہ نے ملوا دیا۔ قرآن کی بڑی برکت، بڑی برکت۔ ایک برکت کا واقعہ سناؤں۔ میرے ابا جی رحمہ اللہ غالب بریلوی، نیم رافضی، کیونکہ سسرال میرا ننیال اور ان کا سسرال یا حسین اور پھنس گئے حسین، ان سے ہمارے علاقے کا ہیڈ ماسٹر ملنے کے لیے آیا اور اپنے بچے بھی ساتھ لائے۔ دیکھیے قرآن کی برکت، ہماری نسلوں میں حافظ قرآن نہیں۔ مجھے یاد ہے کہ مولانا عبدالستار توسوی دیوبندیوں کے ایک بہت بڑے عالم کسی زمانے میں، ان کا چیلنج ہوا کرتا تھا کہ تشیع میں کوئی حافظ قرآن دکھاؤ، اور وہ ایک واقعہ بیان کرتے تھے، کہاں تک سچ اور کہاں تک جھوٹ یہ ان کی ذمہ داری۔ وہ کہتے پیسے دے کر رافضی کو، سنی کو، مسلمان کو پیسے دے کر شیعہ ظاہر کر کے کہا یہ ہمارا حافظ قرآن ہے، اور وہ واقعی حافظ قرآن تھا۔ اس نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں تو تشیع۔ لے آئے اس کو، کہا جب اسے لے کر آئے اور چیلنج تھا مسلمانوں کا کہ ان میں حافظ قرآن نہیں، اسے کہا کہ ذرا پڑھ کر دکھاؤ، ایک آیت کی تلاوت نہ کر سکا۔ حیران رہ گئے رافضی بھی اور سنی بھی۔ یہ قرآن کی برکت۔ وہ استاد محترم ملنے کے لیے آئے، میں اس وقت 7ویں کلاس کا طالب علم تھا، 2 بچے ان کے بیٹے، 2 ہی بیٹے تھے۔ ملاقات ہوئی دفتر میں ابا جی کے، تو کہنے لگے شاہ صاحب میرے یہ 2 بیٹے ہیں، دونوں کی ابھی داڑیاں نہیں آئی تھی، چھوٹے چھوٹے اسکول کے طالب علم، یہ دونوں قرآن کے حافظ ہیں، اور میرے ننیال میں، میرے دھدیال میں 7 نسلیں گزر گئیں، کوئی قرآن کا حافظ نہیں۔ آسان بات نہیں ہے 7 نسلیں گزر جانا۔
ابا جی گھر آئے اور میری والدہ کو کہا میرا ایک دوست مجھے ملنے آیا، اس کے 2 ہی بیٹے تھے اور دونوں ہی اس قرآن کے حافظ، بڑے تو بیٹے دونوں اب کالج اور یونیورسٹی میں، میڈیکل کالج میں میرے دونوں بھائی وہاں پہنچ گئے ہیں، میں اپنے اس بیٹے کو حافظ قرآن نہ بنا دوں؟ امی نے کہا کہ ٹھیک۔ صبح ہی مجھے پکڑا، پینٹ شرٹ مجھے یاد ہے میں نے پہنی ہوئی تھی، ماحول ہی انگریزوں کا تھا، اور ایک مدرسے میں لا کر جو ہمارے گاؤں کا ایک ہی مدرسہ تھا، حافظ صاحب کو کہا میرے اس بچے کو حافظ قرآن بنا دو۔ یہ قرآن کی برکت ہے کہ وہ قرآن کے حافظ آئے اور ایک سید گھر میں اللہ نے ایک حافظ قرآن پیدا کر دیا۔ یہ قرآن کی برکت ہے، اس قرآن سے تمسک کیجیے، مل جائیے اس قرآن کے ساتھ۔ کیوں؟ احسن الکلام کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے۔ ایک سردار آیا، لوگوں نے چوراہوں میں بیٹھ کر اس کے کان بھر دیے، اس نے اپنے کانوں کے اندر روئی بھر لی کہ مبادہ کہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات میرے کان میں پڑ جائے اور میں خاندان میں فساد کروا دوں، جیسے لوگوں نے کہا۔ بیت اللہ میں پہنچا تو اللہ کے پیغمبر نماز پڑھ رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ مجھے آتے ہوئے قاری صاحب نے جو ٹائم لیا تھا، کہنے لگے شاہ صاحب عظمت قرآن پر بات کرنی، آتے ہوئے مجھے کہا اللہ نے اس کے دل میں ڈالا، کتنا خوبصورت انداز ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، قرآن کی تلاوت، اور پھر میرے محمد کا قرآن پڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پڑھ رہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی، نماز کا طریقہ دیکھ رہے، سلام پھیرا، قریب ہوا، روئی کانوں سے نکالی، اپنا تعارف کروایا اور کہا لوگوں نے مجھے کان ہی اتنے بھر دیے تھے، جیسے لوگ کہتے ہیں یہ عبد المالک کی مسجد ہے، وہابیوں کی ہے، جمعے میں نہیں آنا، درس میں نہیں آنا، بات نہیں سننی۔ اللہ کی قسم ہم کہتے ہیں ذرا قریب تو ہو کر دیکھ، ہم صرف ایک ہی بات کرتے ہیں، رب کی توحید میں کسی کو شریک نہ کر اور میرے محمد کی محبت میں کسی کو شریک نہ کر۔ ہم کسی اور کی بات نہیں کرتے۔ قریب ہوا اور کہا شاعر ہوں، پڑھیے ذرا، آپ پڑھتے کیا ہیں؟ اشعار پڑھیں گے، چھٹک کر دامن پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ سمجھدار سردار، علاقے کا چودھری، آپ نے بٹھایا اور اللہ کے اس کلام کی تلاوت کی، دونوں ہاتھ پیچھے رکھ کر بیٹھا، کہا پھر پڑھیے۔ آپ نے پھر پڑھا، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، یہ تعریف ہے اس کی جس نے اس کتاب کو اپنے بندے محمد پر اتارا۔ تیسری مرتبہ کہا ذرا پھر پڑھیے، پڑھتے ہی اب تیسری مرتبہ اللہ کے پیغمبر نے تلاوت بند کی، ہاتھ بڑھا کر کہتا ہے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیجیے، یہ قرآن کی برکت۔ میرے استاد نے دیکھا کہ پینٹ شرٹ پہن کر آ گیا، بابو اس علاقے میں کہا کرتے تھے ہمیں، ابا جی کو، انہوں نے کہا بھاگ جائے گا، 2-4 ڈنڈے لگیں گے تو بھاگ جائے گا۔ یہ ابا جی کا عزم تھا۔ ویسے قاری ہمارے ادھر قاری صاحب آپ ہیں نا، کیا نام ہے آپ کا؟ اویس صاحب، قاری محمد اویس حافظہ اللہ تعالی، قاری مارتے بوتے ہیں، اور بیٹا باپ پہلے کہتا قاری صاحب بچے کو نہیں مارنا، بچے کو نہیں مارنا، بچے کو نہیں مارنا، اور قاری صاحب کہتے ہیں ذرا آ تو صحیح، سبحان اللہ۔
1 مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، اس نے دیکھا بچہ بھاگا ہی نہیں، پینٹ شرٹ کسی ہوئی، انہوں نے بھی منع نہیں کیا، اس نے کہا سکول چھوڑ دو، سکول چھوڑ دی۔ جو ہی پتہ لگا بھی سکول چھوڑ کے آ گیا، کہتے صبح پینٹ پا کے آتے نہیں، پینٹ ہی پاڑ دیڑی۔ میں بڑا حیران ہوا، اس کو پینٹ سے کیا تکلیف ہے؟ ماحول اور کلچر کا اثر، شلوار قمیض پہن۔ مجھے یاد ہے، اللہ اکبر، مجھ سے پہلے 16 پارے طلبہ حفظ کر رہے تھے مدرسے میں نے ٹارگٹ بنایا، قرآن مجید کو حفظ کیا، بڑی مار پڑی۔ الیہ یرد علم الساعہ، کون سا پارہ ہے؟ 25واں۔ کون سی سورت ہے؟ سورت حامیم سے۔ یہ مجھے یاد ہی نہیں ہوتا، منزل سنانے جاؤں ساتھ گئے، پھر یاد کر کر، پھر یاد کر کر، ہائے ہائے ہائے، 2 دن گزر گئے، سبق کی سنا رہا ہوں اور منزل میں پھنسا ہوا، پتہ نہیں استاد نے چرپائی پر بٹھا کر طبیعت صاف کی نا میری، کتنی بھٹی صاحب، بلا مبالغہ 150 ڈنڈا مارا ہوگا۔ یہ رانے، میں چرپائی سے جوان بچہ 7ویں کلاس کا، جوان کدھر بچہ، کھڑا ہوا تو زمین پر گر گیا، شل کر دی مار مار کر۔ رات کو گھر آیا، مدرسے میں رہنے کی اجازت نہیں تھی ہمیں، گھر آیا، امی جی نے روٹیاں پکائی، یاد ہوگا پرانے زمانے میں وہ کوئلے، وہ راکھ، اس میں پتھر ڈالا، اسے گرم کیا، امی اور ابا سے چھپایا، رات کو بستر میں لگایا، اس کی سکائی کی، لیکن مدرسے کو نہیں چھوڑا۔ اس کی قرآن کی برکت سے 1.5 سال کے اندر 20 تراویح بھی پڑھائی، دستار بندی بھی کروائی، اور قرآن کا حافظ بھی بنا۔ یہ قرآن کی برکت تھی، ورنہ مار کھا کر ابا جی کو دکھاتا تو مدرسے آتا۔ اور سن لو طالبہ، اس میں قاری صاحب کی حوصلہ افزائی نہیں کہ ماری کٹ دیں گے مسجد والی، خیال کریے کہ شاہ جی کہہ گیا سی، وہ زمانہ ہی، وہ وقت نہیں، زمانہ، وہ لوگ ہی کچھ اور تھے، وہ لوگ ہی کچھ اور تھے۔ حافظ قرآن، پھر اللہ نے توحید پرست بنا دیا، سمجھ آ گئی۔ جب سمجھ آئی حافظ بننے کے بعد، توحید کو پڑھا، عقیدہ پڑھا، کتابیں پڑھی، اس قرآن سے لگاؤ۔ پھر یہ نہیں، پھر میرے والد نے تاریخی الفاظ کہے، جب مجھے سمجھ نہیں تھی، سند لے کر جب میں مسجد سے اپنے گھر میں آیا، بہت بڑی پارٹی کی گئی، تو میرے والد نے کہا 7 نسلوں کے بعد اللہ نے میرے گھر میں کتاب اللہ کا حافظ بنا دیا۔ یہ ہے عظمت قرآن۔ پھر سمجھ آنے کے بعد جب ہم اہل حدیث ہو گئے، توبہ تائب ہو گئے شرک کی دلدل سے، پھر اس قرآن سے لگاؤ لگ گیا۔ ابا جی کا موقف یہ تھا، کیونکہ یہ عظمت قرآن مدرسے کی بات کر رہی ہے، اس لیے میں یہ باتیں کر رہا ہوں، تحدیث نعمت کے لیے بھی اور ترغیب کے لیے بھی۔ ابا جی کا موقف تھا ایک حافظ کافی ہے، ایک مولا کافی ہوندہ نا گھر، اس کے اندر مولوی صاحب وہ ہی نہیں ٹکن دیندہ کسی نے مسئلے، ایک کافی ہے۔ اور میرا موقف یہ تھا، نہیں، دھرتی پر جس کو اللہ زمین پر بھیجے، وہ ابو بکر آئے کلمہ پڑھے حافظ قرآن، عمر آئے کلمہ پڑھے حافظ قرآن، عثمان آئے کلمہ پڑھے حافظ قرآن۔ میری رب سے درخواست، رب سے التجا ہے، اللہ ہر گھر میں ہر فرد کو اپنے کلام کا حافظ بنا۔ کرتے ہو وعدہ مجھ سے؟ چلو 5 بچے ہیں تو ایک کو ہی بنا لو۔ سنیے گا ذرا، بات کرنے لگا ہوں۔ کتنے بیٹے ہیں؟ 5، 4، 3، 2، 1۔ موت آتی کہ نہیں آتی؟ موت آ گئی ہے، ایک ڈاکٹر، ایک پروفیسر، ایک انجینئر، اور میں نہیں کہتا، میں کہتا ہوں ڈاکٹر سے بھی اوپر چلے جاؤ، FCPS کرو،
اسپیشلسٹ بنو، کیونکہ میں نے خود پڑھا یونیورسٹی میں، پڑھو لیکن وہ ساری تعلیم اس قرآن کے تابع ہو، قرآن کے تابع۔ پچھلے دنوں آرتھوپیڈک سرجن بھٹی صاحب اسلام آباد KRL، ڈاکٹر قدیر کا ملٹری کا جو ہاسپٹل ہے، ڈاکٹر حافظ شعیب 4 جمعے پڑھے میرے پاس کوئی لے کر آیا، دوسرا ڈاکٹر اللہ نے حدیث کر دی۔ وہ مجھے کہنے لگے شاہ صاحب اللہ نے اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے، میں قرآن کا بھی حافظ تھا، اللہ نے مجھے حدیث کے ساتھ بھی جوڑ دیا۔ سبحان اللہ، سبحان قرآن۔ موت آ گئی ہے، اب مرنے کے بعد پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ انگوٹھے باندھو، منہ بند کرو، روئی اور کانوں میں، روئی اور ناکوں میں بندوبست کرو، غسل دلاؤ۔ میں پوچھتا ہوں عبد المالک صاحب کدھر گئے؟ گھر گئے میں چھٹی، کون غسل دے گا؟ اوئے کون غسل دے گا؟ پکڑ لاؤ کسی کو، بیڑا غرق، اس کو چھٹی ابھی لینی تھی مولوی نے، چودھری جو ہوا مسجد کا، میرا بندہ مر گیا ہے، چلو پکڑ دھکڑ کر کے نہلا دیا، باندھ دیا اس کو کفن میں۔ اب باری کس چیز کی ہے؟ ہائے اپنے بیٹے کو کہہ، بیٹے کو وصیت کر کر جا کہ جنازہ تو نے پڑھنا ہے، تو نے پڑھانا ہے، کوئی اور مولوی جنازہ نہ پڑھائے۔ کوئی ہے کسی کو جنازہ تو چھوڑو، 4 تکبیریں نہیں آتی کیسے کرنی ہے؟ نہیں جی، نہیں جی۔ او اہل اسلام، جہاں بھی ہو، جس محلے میں، جس مسجد میں، اللہ کی کتاب کا حافظ بنا۔ کل مرے گا، تیرا بڑا ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، تاجر پیچھے کھڑے ہوں گے، تیرے لیے وہی بچہ کام آئے گا جو کہہ سکے گا اللہم اغفر لہ وارحمہ۔ اس قرآن سے تعلق جوڑ، اس قرآن کا حافظ بنا۔ اس قرآن کی بڑی برکتیں ہم تو مرنے کے وقت بھی ڈھونڈتے رہتے ہیں، مولوی ملے اور سورت یاسین پڑھے اور بابے کی جان نکلے، پھنس گئی ہے جان، لاؤ اس کو سورت یاسین۔ سورت یاسین کون پڑھے؟ اللہ کی کتاب کی بڑی برکتیں۔ ابن دغنا سردار ہے مکے کا، دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گٹھڑی اڑا کر مکے سے باہر جا رہا ہے۔ ابو بکر کدھر؟ کدھر؟ کہا مکے کے لوگ رہنے نہیں دیتے، رہنے نہیں دیتے، مکہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کہا تیرے جیسا خاندانی اور شریف مکے میں نہ رہے، چلو واپس۔ بچوں کو بلایا، ہتھیار سجائے، مکہ بیت اللہ میں آیا اور کہا لوگوں، ابو بکر ابن دغنا کی امان کے اندر۔ سب نے ہتھیار ڈال دیے، پیچھے ہٹ گئے، ابو بکر کو ساتھ۔ ابو بکر نے مہمان خانے میں پہنچانا۔ سنیے گا ذرا، ہمارے گھر تو مہمان آ جائیں، عشاء کی اذان ہو جائے، جی مہمانوں کو چائے پلا رہا تھا، نماز۔ کل جہنم کے اوپر یہ مہمان ہی کام آئیں گے، پھر یاد رکھیے گا۔ باتیں بڑی کھری، اور دنیا کا کوئی پڑھا لکھا ہو یا دین کا، میری کوشش ہوتی ہے بات کروں تو رب کے قرآن سے، بات کروں تو محمد کی حدیث سے۔ جب کہہ دیے اللہ اکبر، اب بتا مہمان بڑے ہیں یا رب بڑا؟ میں مہمانوں کو لے کر مسجد سے دور کہ جی مہمان آئے ہوئے ہیں، اور ایک نئی بیماری ہوتی، دوسری نماز پڑھ لیں گے، بیٹھو بیٹھو دوسری پڑھ لیں گے، جماعت کروا لیں گے۔ جو فضیلت رب نے پہلی جماعت کی دی ہے وہ دوسری کی ہے، سوچ لیجئے۔ پورے
ذخیرہ حدیث میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، اہل علم کی موجودگی میں کہتا ہوں، ایک واقعہ ملتا ہے کہ اس بندے کو ساتھ صدقہ کرو۔ جب رب نے کہہ دیا اللہ اکبر، اب یہ وقت تیرا نہیں ہے، میرا نہیں، ضمناً یہ بات کر رہا ہوں، میرا نہیں ہے۔ اذان آ گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، یہی معنی ہے شیخ الکل، اللہ سب سے بڑا۔ اذان کانوں میں آ گئی، ادھر دروازہ کھولا، مہمان آ گئے، بھانجی، بھتیجے، چودھری۔ اب مسلم کیا کرے گا؟ مسلم کہے گا سامان رکھیے، آئیے، اللہ نے بلا لی ہے۔ یہ ہے اہل قرآن، اللہ نے بلا لیا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، بڑی کڑوی بات کرنے لگا ہوں، لیکن حق سونے کی طرح کھری۔ جب رب نے بلایا، وہ وقت اب میرا نہیں رہا۔ رب نے کہا حی علی الصلاۃ، عظمت قرآن، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، پڑھ گیا وعدہ، چل مسجد کی طرف۔ میرے مہمان آ گئے، میری ہنڈیا جل گئی ہے، میری دکان پر گاہک بہت بڑا آ گیا ہے، گاہک بہت بڑا آ گیا، یہ وقت تو میرا ہی نہیں۔ میں دیکھتا رہتا ہوں، 4 منٹ 2 منٹ، اب بیٹے کو کہتا ہوں یہاں بیٹھ، میں پڑھ آتا ہوں، پھر تو پڑھانا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اذا نودی للصلاۃ، یہ بیٹے کے لیے نہیں ہے، باپ کے لیے، باس کے لیے، نوکر کے لیے نہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ وقت میرا نہیں، یہ وقت میرے رب کا ہے۔ اب جو کمائے گا اذان کے بعد، یہ وقت میرا نہیں تھا، وہ کمائی حلال کی ہے یا حرام کی؟ سوچئے گا ذرا، سوچئے گا ذرا۔ رب نے تو بلایا ہے اور یہ کہتا ہے نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ کہتے جی گاہک اسی وقت آتا ہے، کمائی کا وقت ہے۔ اور نہیں، غلط کہتا ہے مسلمان، تجھے رب نے فجر پر بلایا، اذا نودی للصلاۃ، مسجد میں آ جا، تو آ گیا ہے، نماز پڑھ لی ہے، اب فرمایا ظہر تک جتنا کما سکتا ہے کما لے، دوڑ لے، محنت کر لے، مشقت کر لے، ایک وقت آئے گا، آواز پڑے گی، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہی دکان چھوڑ کر میرے پاس آ جانا، نہیں آ جائے۔ اذا نودی للصلاۃ، مسلم آ گئے، نماز پڑھ لیے، کہا پلٹ جا، عصر تک گھوڑے دوڑا لے اپنی محنت کے۔ وقت کمائی کا نہیں ہے، اذان کے بعد اور جماعت تک یہی وقت ملا ہے تجارت کا۔ تف ہے تم پر اللہ کی قسم، اپنے آپ پر تف ہے۔ اللہ بڑا ہے، اللہ، یہ عظمت قرآن، اس کی ایک ایک آیت کو اپنے سینے سے لگائیے۔ جب رب نے کہہ دیا نودیا، نادا ینادی، اونچی آواز کے اندر ترجمہ بنتا ہے، مولوی حضرات جانتے ہیں، اور اذان اونچی آواز میں ہوتی ہے۔ کوئی سویا ہوا ہے وہ اٹھ جائے، کوئی تجارت میں مشغول ہے، اسے رب نے بلا لیا، بلا لیا۔ ایک بات یاد آئی، مدینہ میں امام مالک رحمہ اللہ، موطا امام مالک، حدیث کی کتاب، معطا کا معنی ہے تائید کی گئی۔ آپ نے حدیث کی کتاب لکھی اور اپنے اساتذہ کو پیش کر دی،
انہوں نے تائید کی زبردست، اس لیے اس کا نام معطا، امام مالک۔ مدینہ میں ہاتھی آ گیا، امام مالک کے جتنے شاگرد تھے ہاتھی دیکھنے کے لیے سارے چلے گئے، ایک رہ گیا، عبد المالک مثال کے طور، ایک رہ گیا۔ آپ فرماتے ہیں، اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، آخر میں غالباً مسمودی لگتا ہے کیسے، وہ ایک رہ گیا۔ آپ نے فرمایا تم بھی ہاتھی دیکھو، تم بھی ہاتھی دیکھو۔ وہ نوجوان کہنے لگا امام صاحب عراق کے اندر بڑے ہاتھی ہوتے ہیں، میں ہاتھی دیکھنے نہیں آیا، میں محمد کی حدیث پڑھنے آیا۔ آپ بڑے حیران ہوئے، وہ حدیث سماعت کر رہے اور لکھ رہے، مکمل ہو گئی کتاب، شاگرد پھر پڑھنے آ گئے، درس چلتا رہا۔ اس شاگرد نے کہا جناب اب تو لوگوں نے بڑی معطا لکھ دی ہے، آپ کی اتنی سی معطا اب تو بہت ساری لکھی گئی۔ آپ نے اس کو کہا جو ہاتھی دیکھنے نہیں گیا تھا پریشان نہ ہو، جو اخلاص کے ساتھ نبی کی حدیثیں لکھی گئی وہی معطا رہ جائے گی، باقی سب ختم ہو جائے گی۔ مارکیٹ میں آج بھی معطا امام مالک، معطا امام محمد اور محدثین کا اتفاق ہے، معطا امام محمد کے اندر بھی ساری اکثر روایتیں معطا امام مالک کی ہیں، اور وہ وہی کتاب ہے اس لڑکے کی جو ہاتھی دیکھنے نہیں گیا تھا۔ پڑھنے کے لیے اور لوگ بڑھے، تو اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنا، یہی سورج چمکے گا، یہی جنازے پر آئے گا، یہی بعد میں محنتیں کرے گا، میرے اور آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں۔ حدیث میں آتا ہے بندہ پوچھتا ہے اللہ میرا درجہ کیوں بلند ہوا؟ کہا تیرے بچے نے آج یہ نیکی کی، جو صبح سے شام تک فیکٹری میں پھنسا ہوا ہے اس کو تو دعا بھی یاد نہیں ہوگی بابے کو کیا کہوں، وہی کرے گا جو قرآن پڑھ رہا ہوگا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، دعا کیا کرو؟ اللہ میرے بابے پر رحم کر دے۔ قرآن کی برکت۔ ابن دغنہ نے امان دی، گھر آئے، ابن دغنہ کے گھر کے اندر کہا یہاں رہا کرو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حافظ قرآن، حافظ قرآن، انہوں نے وہیں چھوٹی سی منڈیر بنا کے مسجد بنا لی۔ ہم کہتے ہیں دیکھتے نہیں، مکان خرید رہے ہیں بڑا خوبصورت، مسجد تو اہل توحید کی ہے نہیں، کون دیکھے؟ جس کو قرآن سے پیار ہو، توحید سے پیار، مکان بنا لیتا ہے۔ مسجد اہل شرک کی، اگلی نسل آتی ہے ساری سبز پگڑیاں باندھ لیتے ہیں کون؟ مواحد کی اولاد۔ پہلے چیک کیا کر، جہاں میں گھر لے رہا ہوں، مکان بنا رہا ہوں، کاروبار کر رہا ہوں، میں پڑھنے جاؤں گا، نماز کہاں پڑھوں گا، دیکھ مسجد مواحدوں کی ہے یا نہیں۔ میرے استاد اور میرے مربی جنہوں نے ہمیں مسلمان کیا، حافظ محمد عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ، ان کا ہمیشہ یہ درس، یہ تلقین، یہ نصیحت، یہ وصیت تھی، گھر بعد میں بنانا، پہلے رب کا گھر آباد کرنا۔ اور جتنے شاگرد اللہ کی قسم بلا مبالغہ کہتا ہوں، ان کے شاگردوں نے پاکستان میں اور دیار غیر میں کام کیا، شاید ہی کوئی کرے گا۔ اس دور کی بات، وہ پہلے مسجد بناتے ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی انجینئر ہے، اتنی لمبی لمبی داڑھی ہیں، ممبر پر چڑھے، کون ہے جی؟ کلینک سے ڈاکٹر آئے، جمعہ پڑھائیں، یہ جمعہ پڑھائیں، ڈاکٹر ہو کر، کمال نہیں ہے؟ آئے تھے ریاست میں تو کہا جاتا ہے 3 آدمی تھے، ایک باپ، ایک عبد الرحمن مکی حافظہ اللہ تعالی، ہماری جماعت کے مایہ ناز خطیب، اور ایک بابا، اور مسجد اس طرح کی پتہ نہیں کتنی بن جائیں،
اور جب فوت ہوئے تو 70,000 افراد مباحث کی جماعت تیار کر گئے. ہائے ابن دغنہ نے امان دی، ابو بکر نے مسجد بنا لی، چھوٹی سی مڈیر بنا لی جیسے آپ نے سفر میں دیکھا. عشاء کی نماز کا وقت ہو، اللہ اکبر، رات کی تاریکی، اندھیرا، ہائے ہائے، پھر یار غار کا قرآن پڑھنا، یار غار کی تلاوت، مالکی یوم الدین تلاوت ہو رہی، ایاک نعبد و ایاک نستعین تلاوت ہو رہی. اللہ، ساتھ والے پڑوسی نے کہا ادھر کی آواز آ رہی، 1 2 3، کون ہے؟ جو پتھروں کے پجاری، مورتیوں کے پجاری، وہ آ کر بیٹھ گئے اور سن رہے ہیں. کیوں؟ کہ قرآن ان کی زبان میں ہے، قرآناً عربیہ، وہ سن رہے قرآن. گھر والیوں نے سنا، عورتیں بھی نکل آئیں، عورتیں بھی نکل آئیں. چودھری نے دیکھا ادھر کیا ہے؟ ادھر ابو بکر قرآن پڑھ رہے ہیں. الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. قرآن پڑھ، تلاوت ہو رہی. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ اللہ کے نازل کیا رب العالمین نے. عورتیں گھر جا رہی ہیں، کیا سن کر؟ بولیے کیا سن کر؟ ہماری عورتیں مسجد میں تو نہیں آتی، دنیا کے ہر کونے میں چلے جاتی. کہتے ہیں مسجد میں نہیں جانا، فتنہ، بدار، شادی حال. مسجد حالات خراب ہیں، مسجد میں خطبہ، دنیا کے ہر کونے میں. زمانہ جہالت میں ابو بکر کی تلاوت، عورتیں 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن. اور سنا، قاری اویس بھی سنے اور ذمہ دار بھی سنے. لوگوں کا ٹھٹ، جلسہ اور عشاء کی انتظار میں کب یہ قرآن پڑھے اور قرآن سنے. یہ ہے عظمت قرآن. چودھری اکٹھے ہو گئے، دروازہ کھٹک گیا. ابن دغنہ باہر آ گئے. اس نے کہا ابن دغنہ، اس نے کہا ہاں. دونوں چودھری ہو گیا آمنے سامنے. کہا تو مسلمان ہو گیا؟ کہتا نہیں نہیں. تسلی ہو گئی، اے ساڈا ہی، ساڈی پارٹی، تسلی ہو گئی. پھر آگے مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا ابو بکر صدیق نے مسئلہ کیا کر دیا، بڑا ڈیرا ہے سردار لوگوں کا. اس نے کونے میں مسجد بنائی ہوئی ہے، دغنہ اندر ہے، ابن دغنہ. اس نے کہا وہ قرآن پڑھتا ہے، ہماری عورتوں کا دماغ خراب ہو گیا. وہ کہتے ہیں پتھر وتھر کچھ نہیں کرتے. یہی تو ہم کہتے ہیں. اور سنو، کائنات کے اندر روئے زمین پر ایک اہل حدیث جماعت ہے جس کا یہی اعلان ہے، حجر اسود بھی کچھ نہیں کر سکتا، تیرے بابے کے عقیق کیا کر سکتے ہیں؟ تو نے انگوٹھیاں پہنا رکھی ہیں، پتھروں کا پجاری اور درختوں کا پجاری. یہی بات تو گھر والیوں نے کہا ہم نے قرآن سنا ہے، رب کہتا ہے پتھر وتھر کچھ نہیں ہوتے. انہیں کوئی مسلمان نے کہا نہیں، کلمہ تو ہم نے نہیں پڑھا. تسلی ہو. پھٹ چودھری کے گھر، چودھری کے گھر. چودھری نے بھی دیکھا یہ تو مسئلہ خراب ہے، آج وہ تو کہیں میرے گھر میں نہ لگ جائے. بوٹا توحید کا میرا ایک گولڑ بھی اہل حدیث ہوا، رمضان المبارک میں محنت کی، 17 گولڑے کے مرید اہل حدیث ہو گئے. 17 مولوی کے پاس پہنچے، پیروں کو کہا یہ 17 نوجوان جو گولڑ بھی ہیں یہ تو ایسے نماز پڑھتے ہیں اور بابے کے انکاری ہے. مفتی نے ایک ہی بات کہی، کان کھول کر سنیے. انہوں نے کہا ان سب کو قتل کر دو ورنہ یہ بوٹا لگ گیا ہے. یہ توحید کی دعوت، یہ عظمت قرآن. سردار بھی جمع ہو کر ابن دغنہ کے پاس. ابن دغنہ کون ہے؟ بولو کون ہے؟ اونچی آواز میں بولو. کافر. یہاں مسلمان نہیں پڑھنے دیتے. کہتے ہیں قرآن نہیں پڑھنا. کیوں جی؟ گمراہ ہو جاؤ گے. 14 علوم حاصل کر پھر قرآن پڑھنا.
نہ یہ 14 علوم حاصل کرے، نہ قرآن کو ہاتھ لگائے، مولوی مصلی پر بیٹھ کر آپ کے مال کو کھائے، جو مرضی وہ کہے، آپ کو کیا پتہ سچ ہے کہ جھوٹ؟ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن بڑا آسان ہے، اور میرے لیے آسان، آپ کے لیے آسان۔ عرب کے وہ بدو صحرا کے اندر رہنے والے کون سی ڈگری حاصل کی تھی؟ نبی کا قرآن سنا، زبان اقدس سے ایمان لے کر آئے، زمین پر ایمان لے کر آئے۔ آسمان کے مالک نے کہا محمد انہیں کہہ دے رضی اللہ عنہم ورضوا، سردار بنا دیا۔ قرآن پڑھا کر، قرآن یاد کیا کر۔ بات ہو رہی تھی ابن دغنہ کی، کہا ابو بکر، کہا جی سردار کیا مسئلہ ہے؟ کہا قرآن پڑھ، اور مولوی آج نہیں پڑھنے دیتا، نہیں پڑھنے دیتا۔ کہتے اس کو ہاتھ نہ لگانا، گمراہ ہو جائے گا۔ عمران سیریز پڑھ، اخبار جہاں پڑھ، ناول اور ڈائجسٹ پڑھ، کوفہ میں بیٹھ کر 40 مفتیوں کی لکھی ہوئی کتاب ہدایہ کدوری کنز پڑھ۔ وہ نہ پڑھ جو احسن الکلامی، ہائے ہائے، وہ نہ پڑھ۔ اور میں کہتا ہوں اس کو پڑھ، اور رب کا واسطہ دیتا ہوں، ہم واسطے وسیلے کے قائل ہیں کس کے؟ اللہ کی رحمت کے، اللہ کے خوبصورت ناموں کا واسطہ دے کر تمہیں کہہ رہا ہوں، سامعین حضرات کو، اس کو پڑھ۔ جس ورقے کو پڑھا ہے نا، اس کو اپنی زبان میں بھی پڑھ۔ رب کہتا کیا؟ رب کہتا کیا ہے؟ ان کے 40 میں تو خود ہی بند کر دے گا، ہمیں بند کروانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ کہا قرآن پڑھ، لیکن آہستہ پڑھ، آہستہ پڑھ لے۔ ہمیں بھی کہتے ہیں آمین کہو، ہم بھی کہتے ہیں، لیکن آہستہ کہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مجھے نہیں پتا یہ ان کی نسل میں سے ہیں یا نہیں۔ آہستہ پڑھ، آہستہ پڑھ۔ اس نے کہا سردار میں تو نہیں اونچا پڑھتا، دیکھو کمال دیکھو، میں تو نہیں اونچا پڑھتا، جب میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں قرآن کی محبت میں خود بخود آواز اونچی ہو جاتی ہے۔ مجھے نہیں پتا، میں اونچا نہیں پڑھتا، جب میں قرآن پڑھتا ہوں آواز خود بخود بلند ہوتی ہے۔ کیوں؟ میں کلام اس کا پڑھ رہا ہوں جس کا کلام سے بہتر کوئی کلام نہیں۔ یہی سے بات شروع ہوئی تھی۔ ابن دغنہ نے کہا نہیں ابو بکر، تجھے آہستہ پڑھنا پڑے گا۔ کہا سردار کھڑا ہو کر سن لے، میں تو نہیں اونچا پڑھتا۔ خود بخود لو جو لگ گئی ہے، آئے لو جو لگ گئی رب سے، قرآن اونچا پڑھ۔ فرمایا پھر نہیں بات چلے گی، یعنی پھر ایسے تو نہیں میں تو یہ رکھ سکتا، میرا ترجمہ دیکھ ابو بکر۔ ابھی اس نے اشارہ ہی کیا تھا، کہتے ہیں یہ پکڑ امان اپنی، یہ پکڑ امان اپنی، جس رب کا کلام میں بے ساختہ اونچا پڑھتا ہوں اس سے بہتر امان کسی کی نہیں۔ اس لیے میرے پیغمبر نے اس عظمت قرآن کے عامل ابو بکر صدیق کو کہا ابو بکر دنیا میں ایک ہی بندہ ہے، ایک ہی بندہ ہے جنت چاہے گی کہ یہ میرے راستے سے جنت میں جائے، جنت چاہتی ہے، یہ میرے لیے اعزاز ہے، میرے لیے اعزاز ہے۔ 8 دروازے جنت کے کھل گئے اور ہر دروازہ کہہ رہا ہے ادھر سے، دوسرے کہتے ہیں نہیں نہیں ادھر سے، تیری مہربانی۔ ایک ہی بندہ پوری کائنات ہے، ایک ہی بندہ ہے۔ ابو بکر نے پوچھا بے ساختہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خوش قسمت کون ہے؟ پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ مجھے امید ہے وہ میرا ابو بکر ہی ہوگا، وہ اس کلام کا حافظ تھا۔ اپنے بچوں کا ٹیسٹ لو، آخری بات، اپنے بچوں کا امتحان۔ صاحب اولاد
جو صاحب اولاد نہیں اللہ انہیں سہل اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے اللہ انہیں نیک اور سہلے بنا۔ ان کا ٹیسٹ لو، اس سے پوچھو اس مرتبہ جو کرکٹ میچ کھیلا جائے گا اس میں جو 12 لڑکے سلیکٹ ہوئے ان کے نام بتاؤ، طوطے کی طرح بتائے گا، فلانا 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 کیپٹن یہ، اور اس کے اتنے رنز اور اتنے چھکے اور اتنے چوکے۔ پھر پوچھ جو نماز پڑھ کر آیا ہے اس میں جو قرآن کی تو نے سورت پڑھی ہے وہ سورت اخلاص، اس کا ترجمہ سنا، اگر منہ نیچے کر کے شرم سے چپ ہو جائے پھر بتلا، نہ تو مسلمان نہ تیری اولاد مسلمان۔ جنہیں گندے ٹی وی پر آنے والی کنجریوں کے نام یاد ہوں، ڈرامے کی سیریل نمبر یاد ہوں، ڈانس کرنے والی برہنہ عورتیں کی ادائیں یاد ہوں، اس سے ذرا پوچھ جو نماز پڑھ کر آیا اس میں پہلی سورت تو نے ثنا پڑھی ہے، سورت نہیں ثنا پڑھی ہے، ذرا اس کا ترجمہ سنا۔ اگر وہ فیل ہو جائے تو پھر یاد رکھ پل صراط پر کھڑا ہوگا کون پاس ہوگا اور کون فیل ہوگا۔ اور خدا را مسلمانوں کچھ تو ہوش کرو۔ جی عمران خان اسلام نافذ نہیں کرتا اور نواز نہیں کرتا اور بے نظیر نہیں کرتا، اس گھر کا تو نواز شریف، تو عمران خان، تو جنرل پرویز مشرف ہے قمر باجوہ، تو اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں پر کیا کر رہا؟ جنہیں ایک صورت نہیں آتی، بیٹ کیٹ سیٹ ساری دنیا کے آتے ہیں، فر وہ طوطے کی طرح انگلش زبان بولتا ہے، تو خاندان میں پھولا نہیں سماتا۔ کاش تیری سینہ اس وقت چوڑا ہو، پورا خاندان ددیال اور ننیال جمع ہو اور تو سینہ چوڑا کر کر کہے پورے خاندان کے اندر میرے بچے حافظ قرآن، سارے دنگ ہی رہ جائیں۔ وہ کہے خاندان میں جمع ہو تو کہ کلیپنگ کر، وہ بچی کلیپنگ، وہ کہتے ہیں ڈانس کر، وہ گوری گوری سنا، اور جب سب چپ ہو جائیں تو کہو میرے بیٹے ذرا قرآن میں سورت یوسف سے سنا، سارے دنگ ہی رہ جائیں قرآن۔ اور آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ جماعت اہل حدیث، وہ جمعیت ہو یا مرکزی ہو یا دعویٰ ہو یا کوئی کچھ بھی ہو، مفتی بنے ہیں ان کے اندر، بڑے مفتی۔ ہم پڑھا کرتے تھے، حافظ صاحب سے کوئی مسئلہ پوچھتے تفسیر میں خاص طور پہ، تو ساتھ بیٹھے گئے اے تو میرے کول پوچھ لائے، اے تو میرے کول پوچھ، تو مفتی بڑے۔ آپ بھی کہیں گے شاہ صاحب نے تقریر تو بڑی اچھی کی، اس کی اولاد حافظ قرآن ہے کہ نہیں؟ پوچھ سکتے ہو کہ نہیں؟ حق ہے نا، آپ جو کہا اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ میرا ایک ہی بیٹا ہے، اللہ اس کو زندگی ایمان صحت والی لمبی عطا فرمائے، حافظ قرآن ہے الحمدللہ، حافظ بنایا پہلے، اور مصلی پہ کھڑا ہو کر تراویح پڑھواتا ہوں، پیچھے میں ہی ہوتا ہوں، حافظ قرآن۔ چلو بیٹے تو سارا کے ہو جاتے ہیں، میری بیٹی الحمدللہ بڑی، اس سے بڑی بیٹی 41 دن میں عبد المالک صاحب اس نے پورا قرآن حفظ کیا، جیو پہ سما پہ ہر جگہ یہ میڈیا پر اس کے انٹرویو چلے تھے۔ جو کہتا ہوں اس پہ عمل کرتا ہوں، پھر بھی انسان، لیکن جو آج موضوع تھا قرآن کی عظمت، آخری بات بتاؤں تو آپ کو تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میری امی مرثیے پڑھا کرتی تھی، کیا چیز؟ وہ کون سے مرثیے ہوتے ہیں؟ حسین تیرے فلک کی خوشبو، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے، ہم بھی پڑھتے تھے۔ میری امی کی آواز بڑی خوبصورت آواز تھی، جب مسلمان ہوئی قرآن سے لگا ہوا 60 سال کی عمر میں پورا قرآن یاد حفظ کر لیا۔ کہتے ہیں بابے نو یاد نہیں ہوتا، پٹھی صاحب بابے بوڑھی ہو گئے ہیں، میری ماں بوڑھی نہیں، فوت ہو گئی، اللہ اس کی قبر پر رحمت کی برکھا برسا۔ 60 سال کی عمر میں پورا قرآن یاد کر، اور وفات تک پورا قرآن یاد رکھا۔ اور سعودی عرب کے اندر جب آخری سبق سنایا، وہاں کی سعودی خواتین معلمات دنگ رہ گئی، اس عمر میں قرآن یاد ہے، وہ بھی زبانی۔ ہماری ماں کو تو پڑھنا نہیں آتا دیکھ کر بھی، اور کہتی ہے مسلمان۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.